اور پیغمبر کے بعد فقہا کی بات مانتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ بولو نا، کہاں لکھا ہے؟ قرآن اور حدیث کے بعد فقہ مانتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی قرآن میں۔ آپ کو گئی کہاں پہ؟ اللہ کی بات مانے، اللہ کی بات کا نام قرآن ہے، پیغمبر کی بات مانے، پیغمبر کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات مانے، فقہا کی بات کا نام فقہ، فقہا کی بات کا نام۔ تو قرآن کو ماننے کا حکم بھی قرآن میں ہے، حدیث کو ماننے کا نام بھی حکم قرآن کریم میں ہے، فقہ کو ماننے کا حکم بھی قرآن کریم میں ہے۔ جس طرح اللہ کی بات کا انکار کرنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا بندہ، پیغمبر کی بات کے انکار سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، نفس فقہ کا انکار کرنے سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے میں فقہ حنفی نہیں مانتا، ہمارے فقہ مالکی مان لے، میں فقہ مالکی نہیں مانتا، میں فقہ شافعی مانتا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نفس فقہ کو مانتا ہی نہیں، اجتہادی مسائل کو مانتا ہی نہیں، اجماعی مسائل کو مانتا ہی نہیں، تو یہ ایمان سے ہاتھ دھونے تک بندے کو لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے، یہ حکم ان کو ہے جو ایمان والے، جو ایمان والے اس کو تو حکم ہی نہیں ہے نا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ دقیق اور باریک فرق ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ کر آگے چل رہا تھا۔ میں نے کہا ایک بات تو یہ کہ اللہ اور پیغمبر کے بعد فقہا کی بات ماننی چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا، ان کے بعد پھر ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں ماننا تھا تو کسی صحابی کے مقلد بن جاتے۔ ہم نے کہا کس کے مقلد بنتے؟ امام ابوبکر صدیق کا بن جاتے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے، میں وہ عالمانہ اور فاضلانہ بات نہیں کر رہا، میں عوامی بات کروں جو آپ کے دماغ میں اترے، آپ امت کو آگے جا کر سمجھاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو بہت سارے مسائل فاروق اعظم کے دور میں تھے، آپ کس کے مقلد بنے؟ کہ آپ فاروق اعظم کے بن جاؤ۔ اچھا، وہ دنیا سے چلے گئے اور مسائل پیش آ گئے، اب مقلد کن کے بنے؟ حضرت عثمان غنی کے بن جاؤ۔ وہ چلے گئے اور مسائل پیش آ گئے، آپ کن کے مقلد بنے؟ حضرت علی کے بن جاؤ رضی اللہ عنہ۔ وہ دنیا سے چلے گئے اور مسائل پیش آ گئے، آپ کن کے مقلد بنے؟ آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بن جاؤ۔ وہ دنیا سے چلے گئے اور مسائل پیش آ رہے، آپ کس کے مقلد بنو؟ آپ ایک اور صحابی کے مقلد بنو۔ ہم نے کہا یوں نہیں، ہمارے کعبے نے صاف سی بات کی ہے، توجہ رکھنا، ہم ایک ایسے شخص کے مقلد ہیں، اس ایک کی تقلید کرنے سے تمام تقالید سے بندہ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ امام خلف بن قیوم فرماتے ہیں جاء العلم من اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومنه الى اصحابہ رضی اللہ عنہم ومنہم الى التابعین ومنہم الى ابی حنیفہ وصحابہ۔ خدا نے علم و عمل پیغمبر کو دیا ہے، انہوں نے صحابہ کو دیا ہے، انہوں نے تابعین کو دیا ہے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس قرآن، حدیث اور سارے علوم جمع ہے۔ اس ایک کو مان لینے کا معنی سب کو مان لینا ہے۔ اور آپ اس پہ اللہ کا تکوینی نظام سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت امام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ توجہ رکھنا، یہ کہاں تھے؟ مدینہ منورہ۔ مدفن کیا ہے؟ نبی کا روزہ۔ ان کے جانشین عمر رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ مدینہ منورہ۔ مدفن کہاں ہے؟ پیغمبر کا روزہ۔ ان کے جانشین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا مدفن جنت البقیع۔ ان کے جانشین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، توجہ رکھنا، ان کا مدفن کوفہ۔ بھئی کوفہ کیوں ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن پیغمبر کو دیا، نبی نے قرآن و حدیث صدیق کو دیا، صدیق نے اپنے علوم کو اضافہ کر کے عمر کو دیا، عمر نے مزید اضافہ کر کے عثمان کو دیا، مزید اضافہ کر کے علی المرتضیٰ کو دیا۔ علی مدینہ سے چلے اور کوفہ پہنچے۔ کوفہ وہ جگہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کی جائے شہادت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی جائے ولادت ہے۔ حضرت علی سارے علوم لے کر وہاں پہنچ گئے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ نے آنا تھا۔ اور اس کی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر، میں حضور کی زبان میں تعبیر یوں کروں گا، ہمیں لوگ کہتے ہیں بھی آپ کوفہ جاتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ مدینہ چلے جاؤ۔ میں نے کہا کوفہ وہ ہے جو سب علوم کے جامع ہے۔ علی المرتضیٰ کوفہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں محمد شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ وہ شہر علم مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ کوفہ میں۔ وہ کہاں پر ہے؟ کوفہ میں۔ تو دروازے سے گزر کے شہر میں جائیں گے یا دروازہ فلاں کے شہر میں جائیں گے؟ میں ایک جگہ ساتھی سے کہہ رہا تھا، اور یہ ہمارا ذوق نہیں ہے، یہ ذوق امام بخاری کا بھی ہے، لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے نا، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں بابی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اب توجہ رکھنا، حضرت امام بخاری کہتے ہیں میں نے علم لیا احمد بن اشکاف سے، انہوں نے علم لیا حضرت امام محمد بن فضیل سے، انہوں نے لیا عمارہ بن کاکا سے، انہوں نے لیا ابو زرع سے، انہوں نے لیا ابو ہریرہ سے. علم کون سا ہے؟ کلمتان حبیبۃ الرحمن. حضرت احمد بن اشکاف کون ہے؟ کوفہ والے. محمد بن فضیل کون ہے؟ کوفہ والے. حضرت ابو کہتے عمارہ کون ہے؟ کوفہ والے. ابو زرع کون ہے؟ کوفہ والے. ابو ہریرہ کون ہے؟ مدینہ والے. حضرت امام بخاری ابو ہریرہ مدینے پر پہنچے ہیں لیکن کوفہ سے گزر کے پہنچے. کہاں سے پہنچے؟ کوفہ سے. تو امام بخاری پہنچے تو کوئی اشکال نہیں ہے، ہم پہنچے آپ کے اندر ہی کیوں گئے ہیں؟ تو بخاری پر اعتراض کوئی نہیں کرتا، ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے. اس کا معنی کہ امام ابو حنیفہ حنفیت کی ذات سے چڑھ ہے، دلیل اور موقف سے چڑھ نہیں ہے.